بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، موجود ہوں سعودی عرب میں۔ تو جیسا کہ حج 2024 کی پالیسی کے حوالے سے آپ انتظار کر رہے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں مکمل تر ڈیٹیل بتاؤں کہ حج کی پالیسی ابھی اناؤنس ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس میں کون سی پرابلمز آ رہی ہیں، کس وجہ سے پالیسی لیٹ ہو گئی ہے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ حج اور عمرہ کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی حج یا عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات کو قبول فرمائے، اور جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں، اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیے، شاید آپ کا بولا ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لیے قبول ہو جائے۔ تو جیسا کہ ابھی ٹائم سے پہلے اعلان ہو رہا تھا کہ حج کی پالیسی تیار ہو گئی ہے، بہت جلد اعلان ہو جائے گا۔ اکتوبر نومبر میں حج کی اپلیکیشن بھی شروع ہو جائیں گی، قسطوں میں بھی حج آ رہا ہے، اس کے علاوہ شارٹ حج پیکج بھی آ رہا ہے، اور پالیسی تیار ہو گئی ہے۔ یہ تمام تر خبریں گردش کر رہی تھی اور بالکل کوریکٹ تھی، بالکل اس میں کوئی وہ نہیں تھا، کیونکہ نگران حکومت جیسا کہ ابھی چند مہینوں کے لیے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم اور کچھ نہ کریں، حج کی پالیسی تیار کر کے اس کے اوپر تمام تر ہوم ورک مکمل کر کے یہ اناؤنس کر دیں۔ لیکن اس میں چند جو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حج کی پالیسی لیٹ ہوتی بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہے۔ امید ہے شاید حج کی پالیسی اناؤنس ہو جائے، لیکن 90% چانس ہے کہ یہ پالیسی اناؤنس نہیں ہوگی، کیونکہ اگر حج 2024 کی پالیسی ابھی اناؤنس ہو جاتی ہے تو اس میں چند ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آنے والی حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام تر چیزیں بالکل سٹارٹ سے بتانے والا ہوں کہ یہ معاملات کیا ہیں، کس وجہ سے ابھی تک حج کی پالیسی اناؤنس نہیں ہوئی۔ سب سے مین چیز ہے، اس بار حج 2024 کو سستا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ حج 2024 کے انتظامات، پالیسی اور تمام تر چیزیں صرف پاکستانی حکومت نہیں بلکہ سعودی حکومت نے تمام تر معاملات، تمام تر چیزیں ٹائم سے پہلے مکمل کرنے کا اس نے عہد لیا تھا، اور انہوں نے الحمدللہ سے تمام تر چیزیں مکمل کر لی ہیں۔ انہوں نے فلائٹ شیڈول بھی جاری کر دیے، انہوں نے تمام ممالک کو ان کا کوٹا بھی دے دیا ہے، اور اس کے علاوہ بلڈنگز اور باقی تمام تر چیزیں بھی تمام ممالک کے ساتھ طے پا چکے ہیں۔ تو پاکستان نے سوچا کیوں نہ، اگر سعودی حکومت بھی تمام تر چیزیں کر رہی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ تمام تر معاملات طے کر لیتے ہیں۔ تو سب سے مین چیز تھی، سعودی عرب نے حج کا کوٹا آلریڈی دے دیا تھا، جیسا کہ 1,79,210 ہے۔ پر نگران وزارت مذہبی امور نے بھی حج 2024 کی پالیسی کو مکمل تیار کر لیا تھا۔ انہوں نے 40 دن کا پیکج بھی بنایا تھا، اور اس کے علاوہ 20 دن کا پیکج بھی بنایا تھا، اور حج کی قیمت 11 لاکھ کا اعلان بھی کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ حج 2024 میں شارٹ حج پیکج اور 40 دن کا جو حج پیکج ہے اس کی قیمت برابر ہی اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان میں اس ٹائم نگران حکومت چل رہی ہے، تو نگران حکومت کے وزارت مذہبی امور انیق احمد، تو ان کے ساتھ وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر آفتاب اکبر دورانی بھی ساتھ مدد کر رہے تھے، اور انہوں نے یہی کوشش کر رہے تھے حج 2024 کی قیمت میں کمی لائی جائے اور اس کو مثالی حج پیکج بنایا جائے، لیکن ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 18 ستمبر کو اس عہدے سے ہٹا کے سیکرٹری داخلہ بنا دیا گیا۔ نگران حکومت کے وزارت مذہبی امور کے انیق احمد صاحب نے انہوں نے تمام تر چیزیں آگے کی دیکھی، سعودی عرب کا دورہ بھی کیا، سعودی حکومت کے ساتھ تمام تر معاملات بھی طے کیے، اور ماشاءاللہ سے ان کو حج 2024 کی تمام تر چیزیں بھی مل گئی، خوشخبری مل گئی، حج 2024 کا پیکج اور حج 2024 میں رہائشیں اور تمام تر چیزیں وہ لے کے جب پاکستان میں گئے تو ایک چیز کی کمی تھی۔ ایک چیز میں سعودی حکومت نے بولا کہ آپ کی پرائیویٹس کمپنی 904 ہیں، اس کو کم کر کے 46 کو رجسٹرڈ کیا جائے، صرف 46 کمپنیاں ہی جو کہ پاکستان سے حجاج کو لے کے ہیں، اور فی کمپنی کو 2000 حاجی لے کے آنے چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ کمپنیاں آلریڈی پاکستان کی رجسٹرڈ تھی، جس کی وجہ سے کوئی 50 حاجی لے کے آتا تھا، کوئی 100 حاجی، کوئی 200 حاجی۔ تو پاکستان کے حجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی حکومت کو بھی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، انہوں نے کہا پرائیویٹ کمپنیز کو کم کیا جائے۔ اگر 905 پرائیویٹ کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں تو اس میں 9000 یا 9 لاکھ لوگوں کا روزگار منسلک ہوگا۔ حج 2024 کی پالیسی کو جب منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے پاس بھیجا گیا تو جب انہوں نے تمام تر چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا 50% کوٹا ہے جن کے پاس ہے، پرائیویٹ کمپنیز کے پاس 50% ہے، گورنمنٹ کے پاس 50% ہے، اگر ان کو برابر کے حق نہ دیے گئے تو پھر جو ہے نا آگے معاملات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی نگران حکومت تو ختم ہو جائے گی، لیکن آنے والی حکومت کے لیے پھر کیسز اور تمام تر چیزیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ابھی حج کی اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائیں گی تو پرائیویٹ والے پھر
پھر جو ہے نا کیس کریں گے یا کچھ ایسا ہوگا، وہ پھر تمام چیزیں کینسل ہوں گی، نئے سرے سے دوبارہ کام شروع۔ اب یہاں پہ میں چند چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہوا کچھ ایسا ہے کہ ہر 2023 کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہر 2024 کی پالیسی کو تیار کیا گیا تھا۔ تو پچھلے سال بھی مین پرابلم یہی ہوا تھا کہ ڈالر کہاں سے لیں، تو ڈالر اکٹھے کرنے کے لیے اسپانسرشپ اسکیم کا اجرا کیا گیا تھا۔ تو پچھلے سال بھی اسپانسرشپ میں 50% کوٹا رکھا گیا تھا، تو بہت ہی کم اپلیکیشن آئی تھی، وہ دوبارہ سے گورنمنٹ اسکیم سے اپلیکیشن لی گئی تھی۔ تو اس بار بھی دوبارہ سے 25,000 عازمین حج جو کہ بولا گیا تھا کہ اسپانسرشپ کے ذریعے آئیں گے، وہ بھی ایک بیکار ہی ہے، کیونکہ پچھلے سال اگر اپلیکیشن نہیں آئی تو کیا پتہ اس سال آتی ہیں یا نہیں آتی، اور تجربہ کیا جا رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ پرائیویٹ حجاج ہیں، پرائیویٹ کو بھی بولا گیا تھا کہ آپ بھی اسپانسرشپ کے ذریعے اپلیکیشن منگوائیں، تو کافی ساری کمپنیز نے وہ ان کی سیٹیں واپس کر دی تھی، کیونکہ کوئی بھی اسپانسرشپ کے ذریعے حج 2023 میں نہیں گیا تھا۔ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی مرضی سے ہی مطلب 906 کمپنیوں کو ختم کر کے صرف 46 کمپنیوں کو رجسٹرڈ کرتی ہے، تو اس میں بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جن کو سپریم کورٹ کی طرف سے ہی باقاعدہ آرڈر ہو چکا ہے کہ وہ 100 حاجی یا 200 حاجی لے کے جا سکتی ہیں، تو وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ نوٹس لے لیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس میں مین چیز یہ ہے کہ کافی ساری مین کمپنیاں تو کچھ ایسے ہی وزیروں کی اور ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت سارے جو غریب لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے تھے ان کو بھی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے یہ پرائیویٹ کا سب سے مین ایشو ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شارٹ حج پیکیج بنایا جا رہا تھا 20 دن کا، اس کی قیمت بھی تقریباً 11 لاکھ سیم رکھی گئی تھی، تو اس میں بھی کافی سارے ایشو آ رہے تھے، تو اسی لیے ابھی حج 2024 کی پالیسی کو روک دیا گیا ہے۔ اس میں کلیئرنس کی جائے گی، پرائیویٹ کے ساتھ ملاقات کی جائے گی، اب کون سی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، کون سی ریجیکٹ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے مین چیز یہ ہے کہ اگر ایک مطلب 40 کمپنیاں 906 کمپنیاں ہی اگر وہ رجسٹرڈ کریں، مطلب اپنے ترتیب سے دیکھیں 10 کمپنی ایک کمپنی بن جائے تو کوئی بھی کسی کے انڈر کام نہیں کرے گا، اور پھر ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، باقی تمام معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ مسئلہ بہت ہی بڑا ہوگا، اور امید ہے کہ یہ مسئلہ ٹائم سے سالو ہو جائے اور حج 2024 کی پالیسی کا بہت ہی جلد اعلان ہو جائے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ حج 2024 کی آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔